حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ وہ 4 ہیں۔ اور کون کون سے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ رضوان صاحب گئی نہیں کہنا، کئی کہنا ہے۔ آپ ذرا گئی لگا رہے ہیں اللہ کے بندو، گئی تو اردو کا لفظ ہے۔ بس کا کاف پہ فتح اور ساتھ یا ساکن کئی۔ ہاں ان لن کئی اذن۔ حمزہ نہیں لگانا، کاف پہ فتح لگانا ہے، حمزہ کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پر بھی۔ کاف کے بعد یا لگائیں اور حمزہ کاف پہ فتح لگائیں۔ یا پہ جزم آنی ہے، جزم، حمزہ نہیں آنا۔ کاف پہ فتح اور یا پہ جزم۔ جی ماشاءاللہ۔ حروف ناصبہ کے داخل ہونے کی وجہ سے ضمہ اعرابی اور نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ تو گزشتہ کل میں نے بتایا کہ 4 حروف ہیں، 4 حروف جن کو حروف ناصبہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوتے۔ تو کہیں پر بھی یہ 4 حروف آپ کو نظر آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آنے والا فعل وہ فعل مضارع ہے، کوئی اور فعل نہیں ہے، کیونکہ یہ داخل ہی ہمیشہ فعل مضارع پر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ عمل یہ کرتے ہیں لفظی طور پر کہ جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے وہ گر جاتا ہے، ان کی جگہ پر نصب آتا ہے، کیونکہ یہ حروف ہیں ہی ناصبہ، تو یہ نصب دیں گے ان 5 سیغوں کو۔ اور جن 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی بالکل گر جاتا ہے، اور چونکہ 2 سیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے اور وہ نون مبنی ہوتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو ان 4 حروف میں سے یہاں پر جو گردان ذکر کی گئی ہے وہ حرف لن کے ساتھ ہے، اور اس گردان کا نام فعل نفی معلوم مؤکد بالن ہے، اور لن کی وجہ سے فعل مضارع مستقبل منفی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، حال والا ترجمہ اسے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ گزشتہ چیزیں تمام ساتھی سمجھ چکے ہیں۔ کسی ہمارے ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں تاکہ ہم آگے شروع کریں۔ تو کل ہم نے 2 گردانیں پڑھی تھیں، ایک معلوم کی فعل منفی معلوم مؤکد بلا ناسبہ کی، اور فعل نفی مجہول مؤکد بلا ناسبہ کی۔ معلوم اور مجہول دونوں کی گردانیں ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں پر میں 2-4 سیغے آپ ذرا سے پوچھ لیتا ہوں اسی گردان کے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ پہلا صیغہ ہے لن اسمع، اس کا ترجمہ بتائیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔
جی وہ ایک مرد کیوں کہہ رہے ہیں وقار صاحب؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میں ہرگز نہیں سنوں گا. صیغہ واحد متکلم اور فعل منفی معلوم مؤکد بلا نصبہ. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. لن یعلموا، ماشاء اللہ. تم کا ترجمہ یہاں پہ نہیں آئے گا فرحان اللہ خان، فخر اللہ خان صاحب. جی بالکل. جی ماشاء اللہ. ہرگز نہیں جانیں گے وہ سب مرد. ٹھیک ہو گیا. تو ماشاء اللہ آپ حضرات یہ سمجھ گئے فعل نفی معلوم مؤکد بالا ناسبہ. اور آپ حضرات نے یہ بھی جان لیا کہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. نصب 5 سیوں کے آخر میں آتا ہے اور 7 سیوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دی جاتی ہے، 2 سیوں میں نون برقرار رہتی ہے. ان کو حروف ناصبہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل مضارع کے 5 سیوں کو نصب دیتے ہیں اور یہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور فعل پر داخل نہیں ہوتے. اگلی بات یہ سمجھ لیں، آپ ذرا توجہ کریں، نیا سبق شروع ہو رہا ہے کہ 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف جازمہ کہا جاتا ہے. حروف جازمہ کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ. تمام ساتھی بتائیں تاکہ آپ ذرا کو تعداد یاد ہو جائے. حروف جازمہ. اب یہ حروف کرتے کیا ہے کہ یہ فعل مضارع کے 5 سیوں کو جزم دیتے ہیں، آخر میں جزم آئے گی. ان کا نام ہے حروف جازمہ. یہ اپنے پاس آپ لکھ لیں. ان کی تعداد 5 ہے. پہلا ہے ان، لم، لما، ان لم لما، اور لام امر. امر کے شروع میں جو لام آتی ہے وہ بھی جازمہ ہوتی ہے، وہ آپ پڑھ لیں گے. اس کو کہتے ہیں لام امر. یہ گردان میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے نا لیضرب، لی شروع میں داخل، لیضرب لیضربا، تو یہ لی جو ہے یہ لام امر اس کو کہتے ہیں. لام امر اور لائے نہیں، جو نہیں کے شروع میں لا آتی ہے یہ بھی جازمہ ہے. لائے نہیں، لام امر اور لائے نہیں. ان لم لما لام امر لائے نہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ان لم لما لام امر لائے نہیں، ان لم لما لام امر لائے نہیں. ان کو اچھے طریقے سے آپ حضرات نے یاد کرنا ہے.
تو یہ ایسے حروف ہیں 5 کی جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، فعل مضارع کے آخر میں جزم آتی ہے، اس کا آخر مجزوم ہو جاتا ہے۔ اب ان کا سلسلہ بھی حروف ناصبہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ حروف ناصبہ 5 سے کے آخر میں نصب دیتے تھے، فتح دیتے تھے، لیکن یہ جزم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان 5 میں سے جو ایک حرف ہے لم، یہاں پہ اس کو لیا گیا ہے، یعنی اس کے متعلق ہم جو ہے وہ بھی فی الحال بات کریں گے، جیسے حروف ناصبہ میں سے ہم نے لن کو لے کر اس کے متعلق تفصیل بیان کی، تو یہ والا جو حرف ہے لم، اس کو ہم یہاں پر لیں گے۔ اگلی بار یہ سمجھ لیں کہ جس گردان کی یہ بھی 4-5 حروف جازمہ یہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہیں، اور فعل مضارع کے شروع میں جب یہ آتے ہیں تو پھر اس گردان کو کہتے ہیں فعل جہد، اس کا بالکل آسان نام ہے۔ اس گردان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل جہد۔ فعل مضارع کے شروع میں آئیں گے تو اس گردان کو کیا کہیں گے؟ آپ ذرا بتائیں۔ فعل جہد کہیں گے، فعل جہد، جیم ہا اور دال، فعل جہد۔ جہاد کا معنی بھی ہوتا ہے انکار، جہاد کا معنی بھی انکار ہوتا ہے، کسی چیز کا انکار کرنا۔ اب یہ جو لم ہے، لم جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آئے گا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے لم یفعل، تو یہ بھی لفظی طور پر بھی عمل کرتا ہے اور معنوی طور پر بھی عمل کرتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، لم فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو لفظی طور پر بھی عمل کرتا ہے اور معنوی طور پر بھی یہ عمل کرتا ہے۔ لفظی طور پر اس کا عمل یہ ہے، الفاظ میں جو تبدیلی کرتا ہے، لفظی عمل کرتا ہے کہ جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ ہے وہ ضمہ گر جائے گا، اس کی جگہ پر جزم آ جائے گی، کیونکہ یہ حروف جازمہ ہے تو جزم دیتے ہیں۔ آخر والا حرف ساکن ہو جائے گا، وہاں پہ جزم آ جائے گی، ضمہ گر جائے گا۔ تو جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ ہے وہاں پر جزم آئے گی، جیسے لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل۔ تو یہ 5 سیغے میں یہاں پہ آپ حضرات کو بتا بھی دیتا ہوں کہ پہلا سیغہ یہی لم یفعل آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگلا سیغہ ہے لم تفعل، یہ والا لم تفعل، پھر اگلا سیغہ لم تفعل، اور 2 سیغے اگلے پیج پہ ہیں لم افعل اور لم نفعل۔ یہ دیکھیے لم افعل اور لم نفعل، تو لام پہ جزم ہے، ان 5 سیغوں پہ جزم آئے گی۔ تو پہلے یہ مضارع میں تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ 5 سیوں کے آخر میں جزم آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ جن 7 سیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ 5 سیوں کے آخر میں جزم آئے گی، 7 سیوں کے آخر سے نون اعرابی گر جائے گی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یفعلانی سے لم یفعلا، لم یفعلو، ایسے ہی لم تفعلا، لم تفعلا، آگے پھر اب دیکھیں لم تفعلو، لم تفعلی، یہاں تک لم تفعلا، یہ والا۔ تو یہ 7 سیغے ہیں جن کے آخر سے نون اعرابی گر جاتی ہے۔ 2 سیغے چونکہ مبنی ہیں، یعنی ان کے آخر میں نون ضمیر ہے، تو وہاں پر نون برقرار رہے گی، اس نون کو کوئی نہیں گرا سکتا، وہ نون ماشاءاللہ بڑی پکی نون ہے۔ تو 2 سیوں کے آخر میں نون برقرار رہے گی، 7 سیوں کے آخر میں نون اعرابی گر جائے گی، 5 سیوں کے آخر سے ضمہ اعرابی گر جائے گا۔ تو یہ لم کا لفظی عمل آپ سمجھ گئے کہ الفاظ میں یہ کیا تبدیلی کرتا ہے۔ کسی ساتھی کو سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیں۔ دیکھیں فعل مضارع کے شروع میں لم داخل کر دیں تو اس کو فعل جہد کہتے ہیں، فعل جہد ہے یہ۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل،
یہ ساری گردان یہ فعل جہد کہلاتی ہے. آپ کو میں نے بالکل مختصر شارٹ نام بتا دیا، یہ یاد کرنا حضرات کے لیے آسان ہے. باقی اس کا جو مکمل نام ہے وہ یہ ہے بحث نفی جہد بالم در فعل مستقبل معروف. یہ لمبا چوڑا نام لیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر فعل جہد کہہ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور فعل ہے ہی نہیں جس کو جہد ہم کہیں. تو جہد کہہ دیں تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے مراد لم والی گردان ہے. ہاں نفی جہد صحیح ہے. اگر ساتھ معلوم یا مجہول لگانا پڑے گا، کیونکہ معلوم ہے تو معلوم کہیں گے، مجہول ہے تو مجہول کہیں گے. باقی نفی جہد کہہ دے تو ٹھیک ہے. فعل جہد اکیلا فعل جہد کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے. تو جہاں پہ لم آ جائے آپ اس کو فعل جہد کہیں، اور لم کا لفظی طور پر عمل آپ سمجھ چکے ہیں. ہاں یہ آپ نے بہت اچھی چیز بتائی. فعل نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف، یہ مستقبل یہاں پہ کہنا درست نہیں ہے، بس فعل جہد تک ہی اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہوگا. مستقبل جو ہے وہ یہاں پہ کہنا اس کو درست نہیں ہے. البتہ یہ ہے اس میں ایک اگر تعویل کی جائے کہ مستقبل کی نفی جو ہے وہ کر دی گئی اور ماضی والا ترجمہ آ گیا تو پھر ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن مستقبل جو ہے وہ یہاں پر اس کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے. یہ میرے پاس ایک اور کتاب پڑھی ہے، میں اسے اس کے نام دیکھتا ہوں نا کہ انہوں نے وہاں پر کیا لکھا ہے. ہاں یہاں پہ دیکھ انہوں نے جو ہے وہ فعل جہادی نام لکھا ہے، بس فعل جہاد نام لکھا ہے، مستقبل معروف وغیرہ انہوں نے کوئی چیز نہیں لکھی. تو آپ اس کو فعل جہادی کہیں در فعل مستقبل معروف یہ نہ کہیں. فعل جہد معلوم، فعل جہد مجہول، یہ نام ایسے لکھا ہوا ہے. ہاں جی یہ معلم مصرف ہے میرے پاس نا، آپ حضرات کے پاس بھی شاید ہو معلم مصرف. اب حضرت کی جو علم الصرف اخیرین ہے اس میں بھی انہوں نے در مستقبل معروف نہیں لکھا، بس فعل نفی جہد لکھا ہوا ہے. جی فرق انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، پہلے تو آپ حضرات بتائیں گے نا کہ اس میں فرق کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا. تو دیکھیں لفظی عمل آپ حضرات نے مضارع کو حال نہیں بناتا، مضارع کو ماضی منفی میں کنورٹ کر دیتا ہے. دیکھیں آپ حضرات توجہ فرمائیں، اس کا میں معنوی عمل آپ حضرات کو بتا دوں. لفظی عمل تو آپ حضرات نے سن لیا کہ پانسیوں کے آخر میں جزم آ جائے گی، ضمہ گر جائے گا، اور ساسیوں کے آخر سے نون رابی گر جائے گی، اور دو جو ہے وہ سیغے وہ ان کے آخر میں نون برقرار رہے گا. جی جو ان ہے یہ شرطیہ ہے بالکل. اب لم معنوی طور پر کیا عمل کرتا ہے کہ جب یہ مضارع کے شروع میں آئے گا تو معنوی طور پر یہ کیا عمل کرے گا، تو اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ پہلی تو چیز یہ ہے، یعنی معنوی اس کا عمل کہ فعل مضارع سے حال والا ترجمہ بھی ختم ہو جائے گا، مستقبل والا بھی ترجمہ ختم ہو جائے گا، اور فعل مضارع کو یہ ماضی منفی کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. مثلا یفعلو کا معنی ہے نا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، دو ہے. لیکن جب ہم نے یفعلو کے شروع میں لم لگایا تو اس کا بنے گا نہیں کیا اسے ایک مرد نے، لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یفعلا ان دو مردوں نے نہیں کیا. تو فعل مضارع کو
ماضی منفی کے معنی میں یہ تبدیل کر دے گا، کنورٹ کر دے گا. اب پھر ہوگا کیا کہ لم یفعل اور ما فعل ان دونوں کا ترجمہ ایک ہو جائے گا. ایک ہے آپ کے پاس لفظ ما فعل، ما فعل، اور ایک لفظ ہے لم یفعل. دونوں کا ترجمہ ایک ہے کہ لم یفعل اس کا معنی بھی ہے کہ اس نے نہیں کیا. آپ ذرا سمجھ گئے، ما فعل لم یفعل دونوں کا ترجمہ ہے اس نے نہیں کیا. تو یعنی یہ ماضی منفی کے معنی میں لم جو ہے فعل مضارع کو تبدیل کر دے گا. اب یہ ایک سوال ہے کہ ما فعل اور لم یفعل میں فرق کیا ہے، پھر یہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو پہلے نمبر پر تو یہ اب ذرا سے سوال ہے نا کہ یہ الگ الگ کیوں ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھی مدثر احمد صاحب نے پہلی دفعہ یہ سوال اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ بڑا یعنی اہم سوال ہے کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے، کہ جب اپنا دونوں کا معنی ایک ہے تو ان میں فرق کیا. دیکھیں گردانے تو دونوں الگ ہیں اور معنی بھی ایک ہے، لیکن ایک اس میں فرق ہے. جو ساتھی اچھے سوال کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ ماشاءاللہ وہ سبق کو سمجھ رہے ہیں اور پیچھے والا سبق بھی ان کو یاد ہے. اب یہ سوال وہ کرتے ہیں نا کہ ما فعل اور لم یفعل میں فرق ہے، جن کو پیچھے والا یاد ہو. جب آپ حضرت توجہ کریں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. تاکید سے کیا مراد ہے؟ ہاں ماشاءاللہ یہ جواب ان کا بہتر ہے کہ یہ لم جو ہے وہ اس میں تاکید ہے. دیکھیں تاکید جو ہے یہ لفظوں میں آپ حضرات کو نظر نہیں آئے گی کہ الفاظ میں کوئی تاکید ہے. لم یفعل کا معنی بھی اس نے نہیں کیا، ما فعل کا معنی بھی اس نے نہیں کیا. ما ما فعلت میں نے نہیں کیا، لم افعل میں نے نہیں کیا. واحد متکلم کا صیغہ جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور اس نے غلطی کی نہیں ہوتی تو آگے سے کہہ دیتا ہے ما فعلت میں نے نہیں کی. اب اگر وہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے نہیں آپ نے کی ہے، تب اگر زوردار نفی کرنی ہے تو کہے گا لم افعل میں نے نہیں کی. یعنی دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن فعل جہد میں تاکید ہے، اس میں کچھ تاکید ہے، اس میں بات پکی ہوتی ہے زیادہ اور تاکید کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں میں نے پکا یہ کام نہیں کیا. تو دونوں کا ترجمہ ایک ہے، لیکن جہاں پہ کچھ تاکید لے کے آنی ہو تو وہاں پہ فعل جہد استعمال کریں گے، اور جب جہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ سمپل نفی کرنی ہے تو وہاں پہ ما فعل کہیں گے. یہاں پہ زور پیدا کرنا ہے وہاں پہ لم یفعل کہیں گے، فعل جہد استعمال کہیں گے. اور جہاں پہ زور پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ ماضی منفی استعمال کر دیں گے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. جی تو اب آپ حضرات جو ہے وہ فوکس کریں کہ دو گردانے ہیں، ایک ہے فعل جہد معلوم کی، فعل جہد معروف کی، اور ایک ہے فعل جہد مجہول کی. دو گردانے ہیں. لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یفعل وہ نہیں کیا گیا. لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یفعل وہ نہیں کیا گیا. لم یفعل ان دو مردوں نے نہیں کیا، لم یفعل وہ دو مرد نہیں کیے گئے. لم یفعل ان سب مردوں نے نہیں کیا،
لم یفعلوا وہ سب مرد نہیں کیے گئے، لم تفعل اس ایک عورت نے نہیں کیا، لم تفعل وہ ایک عورت نہیں کی گئی، لم تفعلا ان دو عورتوں نے نہیں کیا، لم تفعلا وہ دو عورتیں نہیں کی گئی، لم یفعلنا ان سب عورتوں نے نہیں کیا، لم یفعلنا وہ سب عورتیں نہیں کی گئی۔ ایسے آگے حاضر کے صیغے شروع ہو گئے، لم تفعل تو ایک مرد نے نہیں کیا، لم تفعل تو ایک مرد نہیں کیا گیا، لم تفعلا تم دو مردوں نے نہیں کیا گیا، لم تفعلا تم دو مرد نہیں کیے گئے۔ ایسے ہی لم تفعلوا تم سب مردوں نے نہیں کیا، لم تفعلوا تم سب مرد نہیں کیے گئے، لم تفعلی تو ایک عورت نے نہیں کیا، لم تفعلی تو ایک عورت نہیں کی گئی، تم دو عورتوں نے نہیں کیا، تم دو عورتیں نہیں کی گئی، تم سب عورتوں نے نہیں کیا، تم سب عورتیں نہیں کی گئی، میں ایک مرد نے نہیں کیا، میں ایک مرد نہیں کیا گیا، ہم سب مردوں نے نہیں کیا، ہم سب مرد نہیں کیے گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کا آپ حضرات ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ سمجھ گیا آپ حضرات؟ جی سوال پوچھے، جن ساتھی کو ترجمہ سمجھ آ گیا وہ بتا دیں۔ اچھا، فرق سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں جو حروف جوازم ہے اور حروف نواسب، دونوں میں سے ہر ایک حرف کا عمل الگ الگ ہے، یعنی ان کا لفظی عمل تو ایک جیسا ہے۔ جو چار حروف ناصب ہیں لفظی عمل ان کا ایک جیسا ہے، الفاظ میں جو تبدیلی کرتے ہیں۔ ایسے جو حروف جوازم ہے لفظی عمل ان کا ایک جیسا ہے کہ 500 کے آخر میں جزم آئے گی، 700 سے نون رابی گرا دیں گے، 200 میں نون ضمیر برقرار رہے گی۔ لیکن مانوی عمل یہ 5 اور 4 9 ہے نا، تو مانوی طور پر ان 9 کا عمل الگ الگ ہے، ان کا مانوی عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ جو ان شرطیہ ہے، جیسے ان شرطیہ ہے، اس کا عمل آپ پڑھیں گے کہ یہ جو ہے وہ شرط اور جزا پر داخل ہوتی، اس کی لفظی عمل ان کا ایک جیسا ہے۔ حروف جوازم کا بھی چاروں کا ایک جیسا ہے، حروف اپنا جوازم پانچوں کا ایک جیسا ہے، حروف نواسب چاروں کا ایک جیسا ہے۔ مانوی عمل ان کا الگ الگ ہے، یہ پھر انشاءاللہ آپ اپنے وقت پہ پڑھ لیں گے۔ سارے حروف ماضی میں تاکید پیدا نہیں کرتے، فقط آپ حضرات کو لن کا امر اور لم کا بتایا گیا ہے، اس کو یہیں تک سمجھیں، باقی حروف کا انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ یہ نا ان تنصر انصر ان ہے، تو ان تنصر انصر اگر آپ مدد کریں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا، تو یہ ان جو ہے وہ ان کا چونکہ لفظی عمل ایک جیسا ہے تو ان کو حروف جوازم اور نواسب ان کو ملا دیا گیا، لفظی عمل ایک ہونے کی وجہ سے۔ مانوی عمل ان کا ایک جیسا نہیں ہے، ایک عمل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ مثلا ان ہے، اس کا عمل مانوی اور ہے، لم کا اور ہے، لام امر کا اور ہے، لائے نہیں کا اور ہے، لمہ کا عمل اور ہے۔ تو مانوی عمل میں فرق ہے، لفظی عمل ان کا ایک جیسا ہے۔ آپ ذرا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ قاعدہ نمبر 1 حرف لن کے متعلق تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 2، یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، مزید اس میں جو کچھ جو ہے وہ چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر آ جائیں گی، کہ جو حرف علت آخر سے گر جاتا ہے وہ۔ تو آپ حضرات یہ بتائیں حروف علت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف علت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ، واو الف اور یا۔ باب حضرات توجہ فرمائے۔ قاعدہ نمبر 2، لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، اور جن 5 سیوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو، اگر حرف علت نہ ہو۔ اگر حرف علت نہیں ہے
تو پیش کی جگہ پر جزم آئے گا. جیسے لم ینصرو، لم ینصر، ینصرو تھا تو لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. لم یضرب، یضربو تھا تو لم یضرب بن گیا، اس نے نہیں مارا. لم یسمع، یسمعو تھا تو لم یسمع بن گیا. اگر حرف علت نہیں ہے تو اس صورت میں آخر میں جزم آئے گی، اور اگر حرف علت ہے تو وہ پورا حرف ہی اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، سائڈ پہ ہو جائے گا. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. جیسے یدعو، یدعو ہے، یدعو آخر میں واو ہے. تو جب اس پر لم داخل کریں گے تو یدعو سے بنے گا لم یدعو، لم یدعو. آپ ذرا سمجھ گئے؟ تو جس مضارع کے آخر میں حرف علت ہو، واو ہو، الف ہو، یا ہو، تو اس کو گرا دیں گے، پورا حرف ہی گر جائے گا. یدعو سے لم یدعو. ایسے ہی یرمی ہے، یرمی، اس کے آخر میں یا ہے تو لم داخل کریں گے تو بنے گا لم یرمی. یخشا ہے، اس کے آخر میں الف ہے، الف مکسورہ، تو جب جو ہے وہ اس پر لم داخل کریں گے تو بنے گا لم یخشا. تو اگر جب ہم لم داخل کریں گے تو 5 سیوں کے آخر میں اگر ضمہ ہے اپنا جو ہے وہ ضمہ ہے، اور اگر حرف علت نہیں ہے تو جزم دے دیں گے، اور اگر حرف علت ہے تو حرف علت کو ہی گرا دیں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو. باس نفی بلم بن جائے گی، باس نفی بلم بن جائے گی. لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. آپ ذرا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آگے نظم ہے، آپ ذرا سننا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیتے ہیں. یہ تو باقی وہی چیز ہے، یہ تو برائے نام بس ان کو ہم پڑھتے ہیں. نظم. لن مضارع پر لگائے تو اگر 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر. ہے یہی وہ 5 جن پر ضمہ تھا، اب بجائے ضمہ کے فتحہ ہوا. نون اعرابی کو دیتا ہے گرا 7 صیغوں میں، وہ بے روئے وریا. اور مضارع کو ہے دیتا بے گما، خاص مستقبل کے معنی اے جواں. لم مضارع پر اگر آ جائے گا جزم دے گا 5 صیغوں کو صدا. ہے یہی وہ 5 جو مضموم تھے، لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے. نون اعرابی گر آئے 7 جا، مثلن کے یاد رکھیے قاعدہ. اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر، ماضی منفی کے معنی میں اے پسر. پسر کہتے ہیں بیٹے کو. حرف علت ہووے آخر میں اگر لم لگائے جب تو اس کو دور کر. حرف علت 3 ہے اے نیک رائے، اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائے. جی بالکل، نظم سے بالکل زیادہ فائدہ ہوتا ہے. زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب یاد ہو، جب یاد نہ ہو تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. جی، تو آگے ہیں سوالات. یہ نظمیں ہم نے ویسے میرا خیال یاد ہمیں نہیں کروائی گئی تھی یہ والی. یہ جو انہوں نے فرمایا ہے 7 صیغوں میں وہ بے روئے، بے روئے ریا، بے روئے ریا ہوگا. ہاں، تو اس کا معنی یہی بنے گا نا کہ جو 7 صیغے ہیں
بغیر روئے اور بغیر کسی ریاکاری جسے کہتے ہیں نا، بس سکون سے یہ لن ساسیوں کے آخر سے نون رابی گرا دیتے